حضرات میں بڑی دیر سے سن رہا تھا، یہاں مسلسل اس کمرے سے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی آوازیں برآمد ہو رہی ہیں، اور یہی ایک فقیرانہ ماحول کی علامت ہے کہ اللہ کے وہ بندے جن کے دلوں اور زبانوں کو اللہ اپنی یاد کے لیے پسند کر لے، وہ جہاں اکٹھے ہوتے ہیں وہاں وہ وقت ضائع نہیں کرتے، شر کی بات نہیں کرتے، بلکہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ مسلسل یہاں سے خیر کی آواز آ رہی، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ انسان اللہ کی بہت پیاری مخلوق ہے، بڑی محبوب مخلوق ہے، بڑی چنیدہ مخلوق ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے ساری کائنات کے نظام کو انسان کے ارد گرد رکھا ہوا۔ وہ لوگ جنہیں اللہ پاک اپنی عبادت کا ذوق دے دیتا ہے، یہ یوں سمجھیں کہ اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں جس کام کے لیے پیدا فرمایا ہے، جب وہ کام مکمل ہو جائے تو سمجھو کہ مصنوع کو جس چیز کے لیے صنعت کی منزل سے گزارا تھا وہ مقصد حاصل ہو گیا۔ مثلا زبان ہے بولنے کے لیے، زبان ہے چکھنے کے لیے، اگر یہ بولتی بھی ہے چکھتی بھی ہے تو سمجھو کہ مقصد پورا ہو گیا۔ آنکھ ہے حسن کے لیے بھی اور آنکھ ہے دیکھنے کے لیے بھی، تو اگر یہ حسن بھی دے رہی ہے اور دکھا بھی رہی ہے تو سمجھو کہ آنکھ کا مقصد پورا ہو گیا۔ اسی طرح کان اللہ نے بنائے ہیں، تو کان ہے حسن کے لیے اور کان ہے سماعت کے لیے، اگر یہ حسن بھی دے رہا ہو اور سماعت بھی مکمل کر رہا ہو تو سمجھو کہ مقصد پورا ہو گیا۔ اسی طرح اللہ نے انسان کو بنایا، اللہ نے انسان کو بنایا کس لیے؟ عبادت کے لیے۔ تو اب یہ کائنات کا حسن بھی ہے، اور جو عبادت کر لے سمجھو اس نے مقصد پورا کر لیا۔ اس لیے اپنے مقصود حقیقی، ہمارا مقصود حقیقی اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کا جو مقصود ہے ہمارے لیے وہ اس کی عبادت کرنا ہے۔ کوشش کرو کہ خدا نے جس مقصد کے لیے تمہیں بنایا تم وہ پورا کر دو، اور خدا نے جس مقصد کے لیے آپ کو تخلیق فرمایا آپ اس کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ سے جنگ کرو۔ اپنے آپ سے جنگ کرنے کا مطلب اپنے نفس کے خلاف قدم بڑھاؤ۔ نفس آپ کو ہر خیر سے روکتا ہے، شیطان آپ کو ہر بھلائی سے روکتا ہے، اور اسی اندرونی نہ نظر آنے والی زمین پر ایک لڑائی جاری ہے، ایک میدان جنگ ہے ہمارے اندر، جس میں ہمارا مقابلہ شیطان کے ساتھ مسلسل رہتا ہے۔ یہ باہمی مبارزت ہر وقت موجود ہوتی ہے، اور مومن پھر اس میدان جہاد میں جسے جہاد اکبر فرمایا گیا ہے، جو تلواروں سے ہوتا ہے یہ جہاد اصغر ہے، اور نفس کے ساتھ لڑنا میرے نبی پاک نے اس کو جہاد اکبر فرمایا ہے۔ جو آدمی اس نفس کے خلاف اور شیطانی وسوسوں کے خلاف ایمان کی تلوار لے کر باطنی جہان کے میدان میں قدم بڑھا کر اور چھلانگ لگا کر مقابلے کے لیے نکل آئے اور اپنے دشمن کو پچھاڑ دے، تو سمجھو اللہ پاک نے اس کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا اس نے مقصد پورا کر لیا۔ اور یاد رکھو جس نے خدا کے اس مقصد کو پورا کر دیا اللہ اس کو پھر اپنے محبوب ترین لوگوں یعنی صالحین، صدیقین، شہداء اور انبیاء کے ساتھ جنت میں جگہ دیتا۔ آپ سب لوگ یقیناً اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، رسول اللہ سے پیار کرنے والے ہیں۔ آپ سب لوگ، اللہ کا فضل ہے کہ آپ کے سینوں میں نور ایمان موجود ہے۔ صرف یہ جو شیطان خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ پہ حملہ آور ہوتا ہے، آپ کسی سے کمزور نہیں ہیں۔ آپ کوشش کرو کہ اس کے حملوں کا جواب، وہ حملہ کرے شر کے ساتھ تم اس پر حملہ کرو خیر کے ساتھ۔ وہ آپ پہ حملہ کرے شیطنت کے ساتھ، آپ اس پر
حملہ کرو ایمان کی قوت کے ساتھ. یاد رکھو ایمان سے بڑی طاقت کوئی. اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر اللہ نے شیطان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ گمراہ کر سکتا ہے تو اللہ نے ایمان کو بھی یہ طاقت دی ہے کہ وہ ہدایت دے سکتا ہے. آپ لوگ اصل میں آپ کو پتہ نہیں، آپ کے پاس پورا خزانہ موجود ہے، لیکن آپ تالا کھولو، اندر دیکھو پوری باہر ہے. تھوڑا سا دروازہ کھولو، کھڑکی کے اندر جھانکو، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے خانہ دل میں اللہ پاک نے دونوں جہانوں کی نعمتیں چھپا کے رکھی. اپنے اندر سے خیر کو باہر نکالیں. آپ تو خزانہ ہیں، اور اگر آپ کا خزانہ ایسے بند رہا اور آپ کو آخر میں قبر میں بند کر دیا گیا تو اس وقت پھر آپ پچھتائیں گے. ابھی آپ کے اندر اللہ نے جتنے خزانے چھپائے ہوئے ہیں ایک ایک کر کے باہر نکالتے جاؤ، اور وہ خزانے ایمانی ہیں، شریعت مصطفیٰ کے ہیں، طریقت کے انوار ہیں، اور اللہ کی تابع داری، رسول اللہ کی تابع داری ہے، شریعت کی پاسداری ہے. اور جس آدمی نے ان خزانوں کا منہ کھول دیا اس نے ہر شر کا منہ بند کر دیا. کوشش کرو کہ خیر کے خزانوں کے منہ کھل جائیں اور شر کے منہ بند ہو جائیں. نیکی کے ساتھ زندگی گزاریں، تقوی کے ساتھ زندگی گزاریں. اللہ سے اپنی محبت جو آپ کے دل میں ہے، کوئی آدمی ایسا نہیں جس کی محبت نہ ہو اللہ سے، لیکن اس کو تھوڑا سا بڑھکانے کی ضرورت ہے. اس چنگاری کو تھوڑا ہوا دینے کی ضرورت ہے. کوشش کرو یہ چنگاری مثل شعلہ ہو جائے، یہ چنگاری بھڑکے. اور جب بھڑکے گی تو کیا ہوگا؟ اس بھڑکنے سے آپ تڑپیں گے نہیں، آپ کے کردار میں انقلاب آ جائے، آپ کے قول و فعل میں انقلاب آ جائے، آپ کے طرز زندگی میں ایک بہار آ جائے. اور اللہ والے اسی لیے پہچانے جاتے ہیں کہ وہ اس چنگاری کو عشق کی تھوڑی تھوڑی ہوا دے دے کر شعلہ جوالہ بنا لیتے ہیں. پھر ان شعلوں کی چمک خدا ان کے چہروں سے ظاہر کرتا ہے. اس لیے اللہ والوں کو دیکھیں تو اللہ یاد آتا ہے کہ وہ لوگ اس چنگاری کو چنگاری نہیں رہنے دیتے، شعلے بنا دیتے. چنگاری کی روشنی ہوتی ہے لیکن نہ ہونے کے برابر، لیکن شعلے کی روشنی دور سے نظر آتی ہے. اس لیے آپ کوشش کرو کوئی آدمی ایسا نہیں، میں قسمیہ طور پر کہتا ہوں، جس کے دل میں یہ چنگاری نہ ہو. کبھی آپ تھوڑا سا ہوا دے کے دیکھنا، انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا کی محبت کے بڑے زبردست طوفان آپ کے اندر چھپے ہیں. اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے. ہمارے خلیفہ مقصود صاحب کی میزبانی میں ہیں آپ سب، اور یقیناً انہوں نے آپ کو ناشتہ تو کرایا ہوگا.